السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کی دکھ بھری داستان سنائیں گے جس کا شوہر شادی کرنے کے بعد اسے سیدھا قبرستان میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہی تمہارا اصل گھر ہے۔ دراصل وہ ایک گورکن تھا اور وہ مرنے والے مردوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرتا تھا یہ آگے چل کر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جس دن وہ گورکن فوت ہو گیا، اس کی بیوی چپکے سے اس کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے آئی اور اس مٹی میں ایسا کچھ نکلا جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ میرے چچا چچی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے مجھے خوشی خوشی گود لے لیا اور بڑی ہی محبت سے میری پرورش کرنے لگے۔ میرے ماں باپ بھی غریب لوگ تھے اور چچا چچی بھی مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایسے غریب گھروں میں بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں اور مرد سبھی کام کرتے تھے، تبھی جا کے گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ مگر میری چچی مجھے کام پر نہیں لے جاتی تھی، وہ مجھے گھر پر ہی رکھتی۔ میں نے کئی بار ان سے کہا کہ مجھے بھی کام پر لے جایا کریں، مگر وہ منع کر دیتی۔ اس نے مجھے ایک استانی کے پاس قرآن مجید اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اس کی خواہش ہے کہ تو اسکول جائے اور پڑھے لکھے، اور میں بھی جب بچوں کو اسکول جاتا دیکھتی تو میرا بھی دل بڑا مچلتا کہ میں بھی اسی طرح اسکول کی وردی پہن کر پڑھوں۔ مگر میرے چچا چچی میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ میری کتابوں اور کاپیوں وغیرہ کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں۔ دونوں میاں بیوی اینٹوں کے بھٹی پر کام کرتے تھے، جہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے۔ کام بہت محنت کا تھا، لیکن مزدوری بہت کم تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ ہاں، اس کے بس میں جو بھی تھا وہ ضرور کیا کرتی اور مجھے استانی کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ یہ اس کے مجھ سے محبت تھی، ورنہ میرے سگے ماں باپ بھی ہوتے تو ہو سکتا وہ میرا اتنا خیال نہ رکھتے۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، میری استانی بھی مجھ سے بڑی خوش تھی اور عربی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اردو بھی لکھنی سکھائی۔ ابھی میری عمر 16 سال کی ہوئی۔ چچی کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ وہ اکثر چچا سے بھی کہنے لگی کہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں۔ چچا کہہ دیتا کہ پورا دن تو تیرے ساتھ ہی مزدوری کرتا ہوں، اب تو ہی بتا کہ کہاں سے تیری لاڈو کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں۔ انہی باتوں میں 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک میں نے چچی کے منہ سے سنا کہ اس نے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے جو اسے پسند بھی آیا ہے۔ میں کیا بولتی، شرما کر چپ ہو گئی۔ پھر کئی دن تک چچا اور چچی میں مشورے چلتے رہے۔ میں خاموشی سے صورتحال دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن جب چچی کام سے گھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جو کہ سرخ سرخ میٹھی سی گلاب جامنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے کچھ بھی سوچے بنا جلدی سے کھول کر اس میں سے گلاب جامن کھانا شروع کر دیا۔ جب میں نے 2-3 گلاب جامن کھا لیے تو اچانک خیال آیا کہ یہ کس خوشی میں اتنی مٹھائی آئی ہے۔ اسی وقت چچی بھی مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی اور جو بھی میری طرف دیکھتا تو کھل کھلا کر ہنس پڑتا۔ جب میں نے چچی کی طرف دیکھا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی، کہنے لگی کہ اس نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور یہ مٹھائی بھی لڑکے نے دی ہے۔ میں تو شرم سے لال اور گلابی ہو گئی اور ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی مجھے سادگی سے رخصت کر دیا گیا۔ چند لوگوں کے ساتھ میرا شوہر بارات لے کر آیا تھا تو میری چچی چچا نے شربت پلا کر ان کا استقبال کیا اور نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ میری چچی نے رخصت کرتے وقت مجھے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور کہنے لگی کہ وہ چاہتی تھیں کہ کسی شہزادے سے میرا بیاہ کرے، مگر ہم غریب مزدور ہیں، ہمارے دروازے بیٹیوں کی عزت چھپانے کے لیے کمزور ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تجھے کسی اپنے سے بہتر گھر میں بیاہ دوں۔ بس میری بچی، ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اب تو جا کر اپنا گھر بسا، آگے جو تیرا نصیب میں ہے وہ ہوگا۔ چچی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ آخر اس نے مجھے محبت سے پالا تھا۔ شادی کے وقت جو چند لوگ ہمارے ہمراہ تھے وہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب میرے شوہر نے مجھے ایک قبرستان کے گیٹ پر لے جا کر کھڑا کر دیا تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ شادی کے بعد رخصت ہو کر سیدھا قبرستان میں؟ ابھی میں ان سوچوں میں ہی گم تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کے ساتھ بنے ہوئے
क्वार्टर के ताले को खोलकर मुझे अंदर ले गया। मैं अभी तक हैरान परेशान थी कि ये क्या माजरा है। मेरे चेहरे पर तो घूंघट था और मैंने तो अभी तक अपने शौहर को भी न देखा था। मेरे शौहर ने बिस्तर भी सजाया हुआ था और मैंने देखा कि घर में ज़रूरत की सभी चीज़ें नज़र आ रही थीं, जबकि मैं तो खाली हाथ आई थी, बगैर किसी जहेज़ के। मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, आराम से बैठ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। अब मैं पहली बार इसकी तरफ गौर से देखने लगी। उम्र में तो मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर उम्र रसीद ना था। जवान और सेहतमंद दिखाई देता था। खैर, मैंने इसे दिल से कबूल कर लिया। कुछ दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी चची ने वाकई बहुत कुछ देखकर मेरा रिश्ता यहाँ तय किया है। मेरा शौहर एक गोरकन था, मरहूम लोगों की कब्रें बनाता था। इसके अलावा भी बहुत से लोग अपने मरहूमीन की कब्रों की देखभाल के लिए महीने के पैसे दे जाया करते थे। मेरा शौहर कब्र की खुदाई पर भी काफ़ी सारा माल लेता था। मेरे अपने घर की निस्बत यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक अलमारी में मेरे लिए खूबसूरत लिबास और जेवर भी रखे हुए थे। यहाँ मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुई, सिवाय इसके कि मेरा घर कब्रिस्तान में था। मेरे घर का एक दरवाज़ा कब्रिस्तान के बाहर था, जबकि दूसरा दरवाज़ा कब्रिस्तान के अंदर की तरफ खुलता था। इस दरवाजे पर दिन और रात की कैद के बगैर किसी भी वक्त दस्तक हो जाती थी। जाहिर है कि मरने का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। इसी वजह से जनाजा आने से पहले ही लाहिकीन आकर कब्र का इंतज़ाम करवा देते और इसके लिए हमारा ही दरवाज़ा खटखटाया जाता। यहाँ कोई और घराना ना था, ना कोई मोहल्लेदार। इसीलिए जब मेरा शौहर कब्रिस्तान में काम कर रहा होता तो मैं अकेलेपन से घबराकर वहीं दूर कहीं खड़ी हो जाती और देखती रहती कि किस तरह लोग आकर अपने मरहूमीन की तदफीन करते थे और फिर रोते धोते जल्द से जल्द यहाँ से वापस पलटने की फिक्र में रहते। अपने प्यारों को कब्र के हवाले करके कुछ तो ऐसे जाते कि वापस पलट कर ना देखते, और कुछ लोग हफ्ते 10 दिन या 40 दिन तक चक्कर लगाते और फिर दुनियादारी की मसरूफियात में गुम हो जाते, ये सोचे बगैर कि एक दिन उन्होंने भी इसी जगह को मुस्तकिल ठिकाना बनाना है। मैं अब कसरत से यही मुशाहिदा करती और अब यही मेरी वक्त गुजारी का ज़रिया था। मेरा शौहर वैसे तो एक सख्त मिजाज इंसान था, मगर मेरे साथ इसका सुलूक बहुत अच्छा था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और मुझसे बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। कुछ दिनों से मैंने एक अजीब बात देखी थी, वो ये कि मेरा शौहर जब भी किसी मुर्दे को दफनाने के बाद इसकी कब्र पर मिट्टी डालता तो जब तक इस मैयत के घर वाले खड़े रहते तो कुछ न करता, मगर जैसे ही मैयत के घर वाले चले जाते तो वो कब्र की कुछ मिट्टी उठाता और अपनी जेब में मौजूद किसी चीज़ में डाल देता। पहले तो मुझे यही लगा कि वो हर कब्र पर यही करता है। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ऐसा इस मिट्टी में क्या है और क्यों मेरा शौहर ऐसे मिट्टी उठाकर घर ले आता है। मगर फिर मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो हर कब्र की मिट्टी नहीं उठाता, बल्कि कोई मखसूस कब्र ही ऐसी होती है जिसकी मिट्टी उठाकर वो जेब में डाल देता है। दूसरे दिन देखती कि इसकी वही जेब जिसमें इसने मिट्टी डाली होती नोटों से भरी नज़र आती। मैं ये देखकर बड़ी हैरान थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं इसके बारे में कोई सवाल करती। अब तो जब भी वो रात दस्तक पर कब्रिस्तान जाता तो घर का कब्रिस्तान में खुलने वाला दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाता। मैंने पूछने पर इसने बताया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो यही कहता कि मेरी हिफाजत के ख्याल से वो ये सब कुछ कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए। मैंने भी इसकी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है। इन्हीं दिनों में मैं उम्मीद से हो गई। मेरे शौहर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ और पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। मगर मेरे दिल में इसकी ये बात कि वो कब्र से क्यों मिट्टी उठाता है और फिर इसके दूसरे दिन इसकी जेब नोटों से क्यों भरी होती है, मैं तो अटक कर रह गई थी। मैं जब भी खाली बैठी होती तो इसी मसले को सुलझाने की कोशिश करती, मगर कोई सुराग ना लगता। अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। एक रात जब बेखबर सो रही थी, घर का दरमियान दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाया। मेरा शौहर भी इस वक्त घर पर नहीं था।
بلکہ وہ رات کے قبر کی تیاری کے لیے قبرستان گیا تھا اور مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں آرام سے سو جاؤں، اسے آنے میں صبح ہو جائے گی۔ وہ جب بھی اس طرح کہہ کر جاتا تو دوسرے دن صبح کو ہی گھر آتا۔ اسی وجہ سے میں بے فکری سے سو رہی تھی۔ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی، کیونکہ چند منٹ تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا۔ پھر گھر کے باہر والے دروازے پر دستک کا اندازہ ہوتے ہی میں اونچی آواز میں بولی، الہی خیر، اس وقت کون آ گیا؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے کسی نے دروازہ کھولو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور اسپتال کا کچھ عملہ اسٹریچر پر میرے شوہر کی میت لیے کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے اور یہ لوگ چائے پینے کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے میرا شوہر موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ اس کا دوست پیچھے تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ اس لیے وہ ایمبولینس کو کال کر کے اور میرے شوہر کے مرنے کی تصدیق کر کے اب اسے گھر لے آیا تھا۔ مجھے تو اس وقت کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے اور یہ کون ہے۔ میں تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے سامنے موجود اپنے شوہر کی کچلی ہوئی اور خون سے لت پت لاش دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرا سر چکرا گیا اور میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں چچی اور کچھ خواتین موجود تھیں اور باہر قبرستان میں میرے شوہر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں چچی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر وہ بیچاری مجھے تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ آخر کار میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ جب سب چلے گئے تو میں خاموشی سے اس کے قبر پر گئی۔ میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور جب واپس جانے لگی تو ایک دم میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے اس کی قبر کی کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھی اور گھر چلی آئی۔ گھر پر چچا اور چچی تھے جو میرے پاس ہی رک گئے تھے، کیونکہ میری حالت بھی اچھی نہیں تھی اور دوسرا اس گھر میں زندگی کی ہر سہولیات موجود تھیں، بلکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی جو میرا شوہر مجھے دیتا رہتا تھا۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ میرے شوہر کی قبر کی مٹی کے حوالے سے تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی کسی قبر کی مٹی اٹھاتا تو دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوتی۔ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اب میں نے بے اختیار ہی اس کی قبر کی مٹی اٹھا لی۔ اس کے پیچھے بھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ جس میں قبر کی مٹی باندھی ہوئی تھی گھر واپس آ کر ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ صبح جب اٹھ کر میں نے دوپٹے کی جانب دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر چچی دوڑ کر آئی اور جب اس نے بھی دوپٹے کی جانب دیکھا تو وہ بھی دہشت زدہ رہ گئی۔ میں تو اس راز سے پردہ اٹھانے کے چکر میں مزید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چچا اور چچی چاہتے تھے کہ میں اب یہاں نہ رہوں اور ان کے ساتھ چلوں، مگر اب تو جب تک میں حقیقت تک نہ پہنچ جاتی ہرگز بھی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے بچے کی پیدائش ہو گئی اور میری گود میں میرے شوہر کی نشانی جیتا جاگتا بچہ آ گیا۔ اس بچے کو آ کر میرا ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میں اسے جان کر رہوں گی۔ اب میں روز اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو میں نہیں جانتی۔ اب مجھے خواب میں اکثر اپنا شوہر نظر آتا جو بہت ہی تکلیف اور درد میں نظر آتا اور مجھ سے التجا کرتا کہ میں اس کی مدد کروں، مگر میں اس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی کہ مزید دعائیں کروں اس کی بخشش کے لیے۔ ایک دن میں اس طرح قبر کے پاس کھڑی ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ مجھے ایک آدمی نظر آیا جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی۔ جب وہ آدمی وہاں سے اٹھا تو میں نے اسے ایک دم دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس رات میرے شوہر کی میت لے کر آیا تھا۔
جب میں نے اسے پہچان لیا تو اس وقت وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لگی اور قبرستان کے دروازے پر میں نے اسے گھیر لیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا، مگر میں نے اس سے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے اسے اپنے شوہر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرایا، پھر بغیر بحث کے نہ جانے کیا سوچ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے گھر لے آئی۔ اس وقت میرے چچا اور چچی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا، پھر اپنے بچے کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تب میں نے اسے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں اور تم ان کا جواب دے دو تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ بچہ میں نے تمہارے قدموں میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ تمہارے دوست کی نشانی ہے، تو شاید اسے دیکھ کر ہی تم کچھ سچ بیان کر دو جو میں نہیں جانتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے سارے سوالوں کا بالکل درست جواب دے گا اور کچھ بھی نہیں چھپائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی گھڑی اس گھر سے نکل جاؤں، مگر کچھ قرض تھے جو مجھے لٹانے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بھی اپنے اوپر بیتنے والی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، وہ میری مدد کرے گا کیونکہ وہ خود بھی کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو دوسرے دن میں نے اپنی چچی سے کہا کہ تم کچھ دن مزدوری پر نہ جاؤ اور میرے بیٹے کا خیال رکھو، مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں کہیں باہر جاؤں گی۔ چچی تو مان گئی، مگر اس نے بہت کچھ سوال کیے۔ میں کہاں جانا چاہتی ہوں؟ جب سے وہ دوپٹے والا واقعہ ہوا تھا وہ بھی بہت گمسم ہو گئی تھی اور ہر روز ہی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں واپس چلوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یقین رکھیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا تو ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح میں قبرستان سے نکل کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں کا مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے شوہر کا دوست وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہاں سے ہم بس میں بیٹھے اور پھر ایک دور دراز کے سٹاپ پر اتر گئے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بالکل ویران تھی، مگر اس ویران جگہ پر ایک نیم دائرے میں لگے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے بیچ ایک کچا جھوپڑا بنا ہوا تھا۔ میں نے جھکتے ہوئے اس جھوپڑے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ تسبیح ہاتھ میں پکڑے عبادت میں مصروف ہیں۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے تسبیح کو روکا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دنیا سے دور اس ویرانے کو مسکن بنایا ہے، پھر بھی تم جیسے ضرورت مند آ ہی جاتے ہیں۔ کہو کیا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے میرے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے ان بابا کو تمام حقیقت بتا دی، ساتھ ہی میں نے بھی جو مجھ پر بیتی تھی وہ بیان کر دی۔ یہ سب سن کر وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کے دوست کو جھونپڑے سے نکل جانے کا کہہ دیا، مگر وہ ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ ساتھ ہی میں نے بھی بہت منت سماجت کی۔ بڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا، جاؤ اور یہ کام کرو۔ ہم نے ان کی ہدایت سن کر باہر نکل آ گئے اور پھر وہی طویل سفر طے کر کے واپس اپنے گھر پر پہنچ گئے۔ اس بار میرے شوہر کا دوست بھی میرے ساتھ تھا۔ چچی نے جب اسی اجنبی کو ہمارے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ شک بھری نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے گھر میں پیسہ، روپیہ تھا اور زیور تھا، سب اکٹھا کیا اور اس آدمی نے کہا کہ وہ بھی صبح اپنا تمام مال و اسباب لے کر آئے گا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ آدمی واپس آ گیا۔ اب ہم نے یہ سب مال و اسباب لیا اور شہر کے مختلف رفاعی اداروں کو صدقہ کر دیا، کیونکہ بابا جی نے ہمیں یہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ مدثر جو میرے شوہر کا دوست تھا، اس کے بعد وہ بابا جی کی طرف چلا گیا۔ جب میں واپس گھر آئی، گھر آ کر میں نے چچی سے کہا، چلو اب اپنے گھر چلتے ہیں۔ چچی تو خوشی سے تیار ہو گئی، کیونکہ جب سے میری چچی نے میرے دوپٹے سے نکلتے ہوئے سانپ کو دیکھا تھا تو وہ تب سے گھر جانے کا بول رہی تھی۔ گھر جانے سے پہلے میں آخری بار اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی مغفرت کی دعائیں کی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا
تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہم تو اچھی بلی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، کیوں آپ کے دل میں شیطان کا غلبہ ہوا اور پیسوں کی لالچ میں آپ انسانیت سے ہی گزر گئے؟ آپ نے مردوں کا سودا کیا، قبر سے تازہ مردے نکال کر اسپتال اور مختلف اداروں کو فروخت کرتے رہے۔ یہ نہ سوچا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور جب ہم بھی قبر میں جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ میں نے جب تجسس کی وجہ سے آپ کی قبر کی مٹی اٹھائی تو وہ مٹی میرے دوپٹے میں سانپ بن گئی۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے، مگر آپ کے پارٹنر اور دوست نے مجھے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھی آپ کا یہ حشر دیکھ کر بہت ڈر گیا ہے۔ اس نے بھی سچی توبہ کر لی ہے۔ میں نے وہ تمام مال و اسباب جو آپ نے اس غلیظ کام سے اکٹھا کیا تھا، آپ کی طرف سے غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ میں آپ کے بیٹے کو لے جا رہی ہوں اور حق حلال کی کمائی سے اس کی پرورش کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور چچا چچی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا تو مدثر نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ وہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے کرانے کی دکان کھول لی تھی، سر پر ٹوپی اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا۔ اس نے چچی سے میرا ہاتھ مانگ لیا اور چچی بھی انکار نہ کر پائیں، اور میری شادی مدثر سے ہو گئی، اور الحمدللہ آج ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔